جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ اس انسان کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور پودا نہیں لگاتا۔ جھوٹے الفاظ نہ صرف برے ہیں بلکہ یہ روح کو خطرناک حد تک متاثر کرتے ہیں۔ مہربان بنے، ہر وہ شخص جس سے تم ملتے ہو ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے۔ برے دوست سے اچھا دشمن بہتر ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اسے درست کرنے میں ناکام رہا ہے تو اس نے اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کریں۔ یہاں پر سچ بولنے سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی آسانی سے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ اپنے خیالات کو سنبھالو، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ خوشی نیکی کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صرف مرنے والوں نے جنگ کا خاتمہ دیکھا ہے۔ غربت دولت کے کم ہونے سے نہیں بلکہ خواہشات کے بڑھنے سے آتی ہے۔ چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے بجائے ایک بڑے نامکمل کام کرنے سے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں۔ جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ جہیز میں خوشیاں نہیں دی جا سکتی، ماں باپ تو صرف دعائیں ہی دیتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا ہے ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکالیف پر آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا
وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے، اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ ہر آدمی کی 3 خواہشات ہیں: صحت مند ہونا، ایماندارانہ طریقے سے امیر ہونا اور خوبصورت ہونا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔